بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کل کی کلاس میں ہم نے جو ڈسکشن کا اختتام کیا وہ شیئرز الاٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے تھے کہ پریکٹیکل لائف میں ایک کمپنی جب شیئرز الاٹ کرتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا اس کے لیے باقاعدہ کمپنی کسی شخص کو ایز اے انڈر رائٹر یا کسی انسٹیٹیوٹ کو، کسی ادارے کو ایز این انڈر رائٹر ہائر کرتی ہے جو کہ مارکیٹ کے بارے میں بہتر نالج رکھتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کے کتنے شیئرز مارکیٹ میں جو ہے شیئر ہولڈرز یا جو جنرل پبلک ہے وہ سبسکرائب کرے گی، کتنے شیئرز لوگ خریدنا چاہیں گے، یہ وہ جانتے ہیں۔ اسی بیسس پر انڈر رائٹر سے خدمات لی جاتی ہیں۔ انڈر رائٹر سے بولا جاتا ہے کہ بھائی ہم کتنے شیئرز ایشو کریں، کتنے شیئرز آفر کریں اور ہمارے کتنے شیئر مارکیٹ میں بکیں گے۔ انڈر رائٹر اس بات کے لیے ہم سے کوئی پیسے بھی چارج کرتا ہے، ہم سے کمیشن بھی لیتا ہے، اور پروسیجر کی جہاں تک بات کی جائے تو میں نے یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا الحمدللہ کہ کوئی ڈیٹ پرٹیکولر سیٹ کی جاتی ہے اور اس پرٹیکولر ڈیٹ پر جن لوگوں نے، عوام نے، جنہوں نے شیئر خریدنے ہوتے ہیں وہ، وعلیکم السلام تمام لوگوں کو، وہ تمام لوگ جو شیئرز پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ آ کر اپلیکیشن لے کر، ایپلیکیشن میں آپشن ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 100 شیئرز، 200 شیئرز، 300 شیئرز یا 500 شیئرز، 1000 شیئر، 1500 شیئر، 2000 شیئر۔ اس آپشن کو نہ صرف سلیکٹ کرتے ہیں بلکہ اتنے شیئرز کے جو پیسے بنتے ہیں، چاہے وہ 10 روپے کے حساب سے ہوں، چاہے وہ 12 روپے کے حساب سے ہوں، چاہے وہ 8 روپے کے حساب سے ہوں، اتنے پیسے ایپلیکیشن کے ساتھ جنرل پبلک اس بینک میں جمع کرواتی ہے جس بینک کو ہم نے نومینیٹ کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو شیئر خریدنے ہیں وہ شیئر ایپلیکیشن کے ساتھ شیئر ایپلیکیشن کی اماؤنٹ بینک میں جمع کروا دیں۔ جب وہ ڈیٹ گزر جاتی ہے تو پھر ہم اپنے بینک سے رابطہ کرتے ہیں، اپنے انڈر رائٹر سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کتنی ایپلیکیشن بینک کو ریسیو ہوئیں۔ اب پاسبلٹی کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، پاسبلٹی یہ ہے کہ جتنی ایپلیکیشن مانگی تھیں اس سے زیادہ بھی آ سکتی ہیں، اس سے کم بھی آ سکتی ہیں اور اس کے برابر بھی آ سکتی ہیں۔ ہاں لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ اگر میں نے عوام سے کہا تھا کہ میں 10 روپے والا شیئر 10 روپے میں دے رہا ہوں، تو اگر کسی نے 9 روپے کے حساب سے بینک میں پیسے جمع کروائے تو اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ، کسی نے 11 روپے کے حساب سے پیسے جمع کروائے تو اس کی اپلیکیشن ریجیکٹ۔ پہلی بات تو یہ کہ بینک میں جو شخص ریسیو کر رہا ہے اسے ریسیو کرتے ہوئے ہی چیک کر لینا چاہیے کہ کتنے شیئرز کا آپشن سلیکٹ ہوا ہوا اور کتنے پیسے آ رہے ہیں۔ بٹ پھر بھی اگر غلطی سے اس کی نگاہ سے وہ چیز نکل جاتی ہے اور سارے پیسے ریسیو ہو جاتے ہیں تو وہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی جس شخص نے زیادہ یا کم پیسے دیے ہیں۔ آپ کو اتنے ہی پیسے بینک میں جمع کروانے ہیں جتنے آپ شیئرز خریدنا چاہتے ہیں کمپنی سے۔ اچھا جی، مزید آگے بڑھتے ہیں اگر آپ کو یہاں تک بات کلیئر ہے۔ اب جب ایپلیکیشن ریسیو ہو جاتی ہیں اور بینک انفارم کر دیتا ہے ہمیں پروموٹرز کو، کمپنی کے جو چلانے والے ہیں ڈائریکٹرز ان کو، تو اب ڈائریکٹرز کا کام کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی ایپلیکیشن آئی ہیں، اگر اب ہم فرض کرتے ہیں نا آسان طریقے سے، شروع میں مشکل نہیں بناتے، ہم کہتے ہیں بالفرض ہم نے 1 لاکھ ایپلیکیشن مانگی تھیں اور ہمارے پاس 1 لاکھ ایپلیکیشن ہی آئیں، نہ زیادہ آئیں نہ کم، اور ہم یہ بھی ایزمپشن رکھتے ہیں کہ ہم نے 10 روپے کے حساب سے ایپلیکیشن مانگی تھی اور ہمارے پاس ایپلیکیشن آئی بھی 10 روپے کے حساب سے ہے، یعنی ابھی ہم 10 والی چیز کو 12 میں نہیں بیچ رہے، ہم ابھی 10 والی چیز کو 8 روپے میں بھی نہیں بیچ رہے، نہ زیادہ میں نہ کم میں، 10 روپے والی چیز کو 10 میں بیچ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ
اس کے علاوہ جتنی اپلیکیشن ہم نے آفر کی تھی, جتنی اپلیکیشن ہم نے ایشو کی تھی, ہمیں اتنے ہی شیئرز کی اپلیکیشن ریسیو ہوئی ہے. تو بتاؤ پیسے کہاں پر آئے؟ پیسے کہاں پر آئے؟ بینک میں پیسے آ چکے ہیں. اب پیسے کس کے نام پر آئے؟ کیا انڈر رائٹر کے نام پہ آئے؟ لوگوں نے پیسے کس کے نام پر جمع کروائے؟ آواز نہیں آئی. کمپنی کے نام پر. تو کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا جناب علی, ٹرانزیکشن ہوئی یا نہیں؟ ٹرانزیکشن ہوئی. اچھا ٹرانزیکشن تو اس سے پہلے بھی ہوئی تھی, اگر آپ غور کریں. بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں اور آگے اس کا پھر ذکر کروں گا, ابھی صرف ہنٹ دیتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. سر جی ٹرانزیکشن تو اس ایگزیکٹلی ٹرانزیکشن تو اس وقت بھی ہوئی تھی جب پروموٹرز نے کمپنی کو رجسٹر کروانے کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی فیس اپنی جیبوں سے ادا کی تھی. لیکن شاید آپ کہیں, اگر آپ کا دماغ چل رہا ہے صبح صبح, تو آپ کہیں سر 100% ایگری کہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی, لیکن سر وہ ٹرانزیکشن ان کی پرسنل ٹرانزیکشن بن گئی. اس وقت تو کمپنی کا وجود ہی نہیں تھا. کمپنی بائی لا اور اکاؤنٹنگ کے کانسیپٹ کے مطابق بنی نہیں تھی. کمپنی کو بناتے ہوئے جو خرچے کیے جا رہے تھے وہ پروموٹرز نے ادا کیے, ہم اس بات کو مانتے ہیں, لیکن وہ پروموٹرز نے اپنی جیب سے ادا کیے. اس وقت تو کمپنی میں کچھ پیسہ ہی نہیں تھا, اور کمپنی بنی ہی جب کمپنی بنی نہیں تھی, ایسی سی پی نے اجازت ہی نہیں دی تھی, تو لوگ جو پروموٹرز ہیں وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر رہے تھے. سر تو پروموٹرز کو کیا فائدہ ہوگا؟ پروموٹرز کو ابھی آگے جا کے آپ دیکھیں گے اسی چیپٹر میں کہ ہم پروموٹرز کو ان کی خدمات کے بدلے میں شیئرز یا پیسے دیں گے. ہم کہیں گے وہ جو آپ نے کمپنی کو بناتے ہوئے بنیادی خرچے اپنی جیب سے ادا کیے, اس کے بدلے میں ہم آپ کو شیئرز دیتے ہیں, اگرچہ کہ وہ شیئرز آپ کی خدمات کو پورا نہیں کر سکتے. آپ نے جو محنت کی, آپ نے جس طرح سے کمپنی کو رجسٹرڈ کروایا, شکریہ. جو بچے میرا ساتھ دے رہے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سمجھ بھی آئے. الیان بھائی کہتے ہیں سر یہ سیل کرنے سے نہیں. الیان صاحب آپ کی بات کو بھی میں ابھی انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے پروموٹرز کو بعد میں شیئر دیے جائیں گے, ابھی کوئی شیئر نہیں دیے جا رہے. تو کمپنی میں پھر پہلی ٹرانزیکشن کیا ہو رہی ہے؟ اکیڈمیکلی اگر ہم اکیڈمکس کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے لیے پہلی ٹرانزیکشن یہ ہو رہی ہے کہ کمپنی کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں. اور یہ پیسے کون لوگ دے رہے ہیں؟ جو کمپنی کے مالک بن گئے, جو کمپنی کے مالک بننا چاہتے ہیں. ابھی تو اپنے انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے اپلیکیشن سبسکرائب کر کے اور اپلیکیشن کے ساتھ پیسے بھیج کر. اب وہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان کی اپلیکیشن کے ساتھ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ مانگی گئی ہیں. ہاں سر میں یہی عرض کر رہا ہوں, آپ کی بات پہ یہ باقی سب لوگ بھی لبیک کہیں گے اگر آپ نے پڑھا ہے, ٹھیک ہے. اور میں بڑے ادب سے یہ بات کہہ رہا ہوں. علی بھائی نے کیا کہا آپ نے سنا؟ علی بھائی ایک دفعہ ذرا آواز سے بلند, تاکہ پیچھے تک آواز چلی جائے. بول دیں بے فکر ہو گئے. اللہ کرے آپ نے ان کی بات سنی ہو. اور سر دیکھیں میں بہت ادب سے بول رہا ہوں, اس لیے ادب سے نہیں بول رہا, اس لیے ادب سے نہیں بول رہا کہ مس نازنین کو میں جانتا ہوں اور وہ بہت مطلب ریسپیکٹ کے قابل ہیں, وہ ایک بہت پرانی ٹیچر ہیں. سر انہوں نے کس کانٹیکس میں بتایا تھا اس کا رسپانسبل میں نہیں ہوں. انہوں نے جس کانٹیکس میں بتایا ہوگا ان کے سبجیکٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی. سر میں تو آپ کو پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ بتا رہا ہوں الحمدللہ, اور یہ ایگری کر رہا ہوں آپ سے کہ کال اپ کیپٹل کا کانسیپٹ تھا, اب نہیں ہے. سر 2008 سے تو بلکہ 2006 سے تو
شیئر مارکیٹ میں خود انوالو ہوں، خود پرسنلی. تو جب میں شیئر خریدتا ہوں کسی کمپنی کے تو مجھے اتنے ہی پیسے دینے پڑتے ہیں جتنے روپے کا مارکیٹ میں شیئر ہے. اور اگر کسی کمپنی کا آئی پی او بھی آتا ہے، کوئی کمپنی پہلی بار شیئر مارکیٹ میں آفر کرتی ہے، اور اگر وہ کمپنی کے تھوڑے سے مارکیٹ میں شیئر ہے، اچھا وہ پروفٹ میں ہے، تو وہ 10 روپے والا شیئر 22 اور 30 اور 32 روپے تک میں بیچتی ہے. اور شیئر کی قیمت بظاہر 10 روپے ہوتی ہے ایک سرٹیفکیٹ کی، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ 10 روپے والا ایک کاغذ کا ٹکڑا 300 روپے کا بھی ہوتا ہے، 500 روپے کا بھی ہوتا ہے، 800 روپے کا بھی ہوتا ہے. صرف 10 روپے والا ایک شیئر اتنا مہنگا؟ جی بالکل. لیکن ہم اس پہ تو بحث ہی نہیں کر رہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کال اپ کیپٹل جو آپ بتا رہے ہو، کال ان ایریئرز کال اپ کیپٹل، یہ کانسیپٹ تھا، اب نہیں ہے، اور ایک عرصے سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پچھلے سال ہی ختم ہوا ہے. تو آپ نے جو پڑھا ہے وہ انہوں نے اپنے سبجیکٹ کے کانٹیکسٹ میں پڑھایا ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا دکھا سکوں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں. یہ پڑھیں، اب آپ ہی پڑھیں علی بھائی، زور سے پڑھیں یہ پیراگراف نوٹ میں جو لکھا ہے. اچھا یہ پیٹی والا کی کتاب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کمپنی آرڈیننس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، گھر پہ آ کے گوگل پہ لکھے گا کمپنی آرڈیننس 1984 یا کمپنیز ایکٹ 2017، تو آپ کو کمپنی آرڈیننس مل جائے گا. آپ اس میں یہ کلوز ڈھونڈ سکتے ہیں، مشکل سے ملے گا لیکن مل جائے گا. اور اب آپ نے پڑھ بھی لیا لیکن باوا سے بلند نہیں پڑھا. ہاں جی آپ پڑھیں دوبارہ زور سے. بتاؤ بیٹا اب کوئی گنجائش بچتی ہے میرے سبجیکٹ کے لحاظ سے؟ میں کہہ رہا ہوں نا میرے لیے بڑی معزز ہیں وہ، میں ان کی بات کو یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط پڑھایا ہوگا، انہوں نے اپنے سبجیکٹ کے کانٹیکسٹ میں پڑھایا، انہوں نے یہ بتایا ہوگا کہ ایسے ہوتا تھا. ہو سکتا ہے آپ تھا بھول گئے ہو اور آپ نے بولا ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. ہم اسٹوڈنٹ کو غلط کہہ سکتے ہیں لیکن ٹیچر میرے جاننے والے نہ بھی ہوتے تو بھائی ٹیچر کو ذرا غلط کہتے ہوئے میں گھبراتا ہوں، صاف سی بات ہے، کوئی بھی ٹیچر ہو. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے بات کی. میں آپ کو پریکٹیکل بھی بتا رہا ہوں کہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے میں بتا رہا ہوں، اور یہ بک میں بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور فرض کر لو کہ اگر ہم غلط کہہ بھی رہے ہیں تو ابھی آگے بک میں آپ دیکھنا کہ 10 روپے والا شیئر جب ہم 10 روپے میں ایشو کریں گے تو سارے پیسے بینک میں آپ کو 10 روپے کے حساب سے آتے ہوئے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. آپ اور انشاءاللہ کلیئر ہو جاؤ گے. اور میں تو کہہ رہا ہوں کنفیوژن والی بات ہے ہی نہیں. ریزن میں خود شیئر مارکیٹ میں انوالو رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ جتنے روپے کا شیئر آپ پرچیز کریں گے اتنے ہی روپے دینے، کوئی انسٹالمنٹ کا چکر نہیں ہے، کوئی کال اپ کا چکر نہیں ہے. اوکے تو پیارے بچوں یہ امپورٹنٹ بات ایک اور ہے، یہ بھی اگر آپ پڑھ لیں. حریم آپ پڑھیے ذرا باوا سے بلند. اوکے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ شیئرز کی اپلیکیشن ریسیو کر لیں گے تو شیئر اپلیکیشن ریسیو کرنے کے بعد آپ نے 90 ڈیز میں یا تو ان کے پیسے انہیں واپس کرنے، اگر اپلیکیشن زیادہ آئی ہیں تو بیلٹنگ کر کے آپ ان کے پیسے انہیں واپس کر دیں، یا پھر آپ انہیں سرٹیفکیٹ بنا کر ایشو کر دیں. آئیدر وہ فزیکل سرٹیفکیٹ ہو یا وہ آن لائن ہو. آن لائن کے لیے میں نے آپ کو نالج کے لیے بتایا، صرف سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی سی ڈی سی ایک ادارہ ہے. جیسے بینکنگ آن لائن اپنے آپ سے تو نہیں ہوتی نا کہ آپ ایسے ہی انٹرنیٹ پہ گئے اور آن لائن بینکنگ شروع ہو گئی. آن لائن بینکنگ کے لیے آپ کو کوئی پورٹل چاہیے، وہ پورٹل کسی بینک کا ہوتا ہے. آپ اس بینک کے پورٹل پہ جاتے ہیں، لاگ ان آئی ڈی ڈالتے ہیں، پاسورڈ ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس بینک کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ سے میرے اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ٹرانسفر کرنا چاہیں میں آپ کو اکاؤنٹ نمبر دے دوں گا، آپ کر کے دیکھیے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے شیئرز آن لائن مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے بینکس نہیں ہیں، بلکہ ایک سینٹرل ڈپوزٹری کمپنی سی ڈی سی ایک ادارہ ہے،
اور وہ کیا کرتا ہے, وہ شیئرز کی خرید و فروخت کے کام میں, آن لائن کام میں مدد فراہم کرتا ہے. تو آپ وہاں پر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں باقاعدہ, اور پھر ان کے پورٹل کو یوز کرتے ہوئے آپ شیئر بیچ بھی سکتے ہیں, خرید بھی سکتے ہیں. دو طرح سے ہوتی ہے ٹریڈنگ, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں, یہ نالج بیس باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو ہوتی ہے جناب علی اپنا سی ڈی سی کے اکاؤنٹ کے ذریعے, اور دوسرا ہوتی ہے کسی ممبر کے پاس آپ اکاؤنٹ کھلوائیں جس نے آلریڈی جو ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج میں باقاعدہ ایز اے بروکر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروایا ہو, تو اس کے پاس آپ شیئر لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ بیچتا ہے, وہی آپ کو خریدنے میں مدد کرتا ہے. بہرحال آؤٹ آف سلیبس ہو جائیں گے, واپس آتے ہیں یہیں پر. شیئر الاٹمنٹ کے سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایشوئنس آف شیئر جو کریں گے سب سے پہلے کس مقصد کے لیے کریں گے پیارے بچوں؟ کیش کے لیے. اچھا, ہمارے الیان بھائی نے سوال کیا تھا, میں جواب نہیں دے سکا, آپ جواب دے دیتا ہوں. اچھا الیان, بات یہ ہوئی تھی کہ آپ کالج آیا کریں گے, تو وہ بات مجھے عمل درآمد ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی. چلیں بہرحال آپ مجھے پھر انڈیویجول میسج کر کے بتائیے گا جو بھی معاملات ہیں. صحیح ہے بیٹا, اور میں اپنی بات کو کنٹینیو کر لیتا ہوں فی الحال. ہاں ابھی میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا تھا, بھول نہ جاؤں, بھول گیا. ہاں الیان کے سوال کا جواب دے دوں, بہت دیر سے کیا ہوا اس نے. الیان آپ کو آواز آ رہی ہے خدا نخواستہ؟ الیان آپ نے سوال کیا ہے. اچھا سر, یہ سیل کرنے سے کوئی پروفٹ جنریٹ نہیں ہو رہا. آپ بتائیں سب لوگ پیارے بچوں, جب کمپنی اپنا شیئر عوام کو بیچے گی تو اس سے کوئی پروفٹ جنریٹ ہوگا؟ ہاں دماغ چلاؤ, دماغ چلانے کی بات ہے. نہیں, 10 روپے والا شیئر 10 روپے میں بیچ رہے ہیں, چلیں. ہاں کیسے 10 روپے شیئر بیچنے سے کوئی پروفٹ جنریٹ ہوگا؟ شیئر بیچنے سے پروفٹ ہوگا نہیں بھائی. یہ تو بالکل ایسے ہے الیان جیسے کہ ایک شخص بزنس میں پیسے لگائے تو آپ کہیں گے کیش ڈیبٹ اور اس کا کیپٹل کریڈٹ. کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ. الیان میرے بھائی معصوم آدمی, بزنس بنانے سے پہلے بزنس میں انویسٹمنٹ کرنا ضروری ہے. بزنس میں پیسے نہیں ہوں گے تو پروفٹ کیا خود بخود جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا؟ ہر بزنس کے ہر کام کا مقصد پروفٹ جنریٹ کرنا ہی ہوتا ہے بھائی. کاروبار میں پیسے نہیں لگاؤ گے تو کاروبار سٹارٹ کیسے کرو گے؟ تو ہر کام کا بنیادی یعنی ہر کام کا مین ٹارگیٹ پروفٹ ہے. کاروبار میں پیسے کیوں لگا رہے ہو؟ پروفٹ کمانے کے لیے. مال خرید کے کیوں لا رہے ہو؟ پروفٹ کمانے کے لیے. مال بیچ کیوں رہے ہو؟ پروفٹ کمانے کے لیے. ملازمین کو تنخواہ کیوں دے رہے ہو؟ تاکہ یہ اچھا کام کریں اور پروفٹ زیادہ ہو. ہر کام کا مقصد مین ٹارگیٹ تو پروفٹ کمانا ہے. لیکن بھائی شیئر بیچ کے کمپنی پروفٹ نہیں کما رہی. ویسے تو شیئر بیچیں گے, پیسے آئیں گے, اس پیسے سے کمپنی کو آپریٹ کریں گے, کمپنی کو پروفٹ ہوگا. سب باتوں کا سینٹرل آئیڈیا تو یہی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے بھائی کہ کمپنی شیئر بیچ کے پروفٹ نہیں کماتی, کمپنی اس پروڈکٹ کو بیچ کر پروفٹ کماتی ہے جو اس کا کور بزنس ہے. یا کمپنی وہ سامان بنا کر بیچ کر پروفٹ کماتی ہے جس سامان کو بنانے کے لیے وہ کمپنی بنائی گئی ہے. مثلا کوئی فیکٹری بنائی گئی, سیمنٹ فیکٹری بنائی گئی, تو وہاں شیئر بیچ کے پروفٹ نہیں کمایا جائے گا, وہاں سیمنٹ بنا کر بیچ کے پروفٹ کمایا جائے گا. کوئی کمپنی آپ نے بنائی جہاں روبوٹک آرمز بنائے جاتے ہیں, وہاں پہ آپ روبوٹک آرمز پروڈیوس کریں گے, انہیں بیچیں گے تو پروفٹ ہوگا. لیکن وہ کمپنی میں روبوٹک آرمز بنانے کے لیے جو مشینیں چاہیے, جو ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے, وہ خود بخود تو نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو اکیلے پیسے لگا لو, اکیلے پیسے نہیں لگا سکتے, کمپنی بنا لو. تو کمپنی بناؤ گے تو عوام پیسے لگائے گی نا کمپنی میں, تو کمپنی میں جب عوام پیسے لگائے گی تو یہ پروفیٹیبل ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ تو آپ لوگوں کو کمپنی کا کیا بنا رہے ہو؟ مالک. بتاؤ کچھ افاقہ ہوا یا نہیں؟ ہاں الیان بھائی کوئی افاقہ ہوا؟ کچھ سمجھ آئی میری بات؟ آ گئی تو میں آگے بڑھ جاؤں, ورنہ اور بحث کر سکتے ہیں ہم. شکریہ. ہاں پیارے بچوں, ہاں اب آپ سوال کر لیں تھوڑا زور سے پلیز. ایک روپیہ بھی آپ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے. اگر مثال کے طور پہ آپ نے کمپنی میں 20,000 روپے جمع کروائے تھے
اور اگر کمپنی نے آپ کو شیئرز الاٹ نہیں کیے تو کمپنی پورے 20,000 روپے آپ کو ریفنڈ کرے گی. نہیں کچھ نہیں کر سکتے نا. میں نے عرض کیا جب آپ نے اپلیکیشن میں سلیکٹ کیا ہے کہ آپ کو 2,000 تو زیادہ, ہاں 2,000 شیئر چاہیے مثال کے طور پہ, اور کمپنی میں 500 شیئر والی اتنی ساری اپلیکیشن آ گئی کہ کمپنی نے جتنے شیئرز آفر کیے تھے وہ سارے 500 والی شیئر اپلیکیشن سے پورے ہو گئے. تو اب آپ کی باری نہیں آئی, یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں. جیسے کالج میں ہوتا ہے نا, سمجھانے کے لیے جملہ کہہ دوں کہ جیسے کالج نے بولا کہ بھائی ہم بچوں کو ایڈمیشن دیں گے اور ہمارا جو کلوزنگ پرسنٹیج ہے لیٹ سپوز وہ 72% ہے, تو اب 72% سے زیادہ والے جتنے بچے تھے سب کے ایڈمیشن ہو گئے, 72 والے کا بھی ایڈمیشن ہو گیا, 72 سے کم والے جتنے بھی ہیں وہ سب رہ گئے, ان سب کو واپس بھیج دیا گیا. تو ایسا ہی ہے, اگر آپ نے 20,000 روپے جمع کروائے تھے فار 2,000 شیئر, تو آپ کے 2,000 شیئرز کی باری ہی نہیں آئی, کیونکہ سب سے پہلے انہیں انٹرٹین کیا گیا جو 500 شیئر لینا چاہ رہے تھے, 1,000 شیئر لینا چاہ رہے تھے, جو 1,500 شیئر لینا چاہ رہے تھے, اور اسی میں ان سب کو شیئر الاٹ ہو گئے. اور اب کمپنی نے جتنے شیئرز بیچنے تھے وہ سارے شیئر الاٹ ہو چکے ہیں, تو اس لیے کمپنی آپ کو شیئر نہیں دے گی, آپ کو آپ کے سارے پیسے واپس کرے گی. ہاں اگر آپ نے اپنے نام سے 2,000 شیئر کی ایک اپلیکیشن ڈالی تھی اور اپنے بھائی, اپنے والد, اپنی والدہ کے نام سے ایک الگ اپلیکیشن ڈالی تھی, تو اور وہ 500 شیئر کی تھی, تو انہیں مل جائیں گے. ہاں سر ایک اور یہ جملہ بھی ان کے ساتھ ہی, یہ بڑا کنیکٹڈ جملہ ہے, اور جیسے جیسے آپ سوال کرتے جاؤ گے مجھے بھی چیزیں یاد آتی جائیں گی کہ آپ کو ایڈیشنل نالج کی باتیں بتاؤں. ایک شخص, ایک انسان اپنے نام سے ایک ایپلیکیشن سے زیادہ نہیں ڈال سکتا. ہاں وہ شیئرز کی تعداد تو جتنی چاہے سلیکٹ کرے, جو فارم میں مینشن ہے, فارم میں مینشن ہے 500, 1,000, 1,500, 2,000, اور لکھا ہے آگے ملٹیپلز آف 500. تو اب کوئی بچہ لکھ دے 10,500, کوئی لکھ دے 20,500, کوئی لکھ دے, کوئی جو ہے شخص لکھ دے جناب 50,500 یا 50,000 یا 40,000 یا 5,000, تو اس کی اپلیکیشن کو بھی انٹرٹین کیا جائے گا, سارے لوگوں کی شیئر اپلیکیشنز کو انٹرٹین کرنے کے بعد اس سے کم والی. آپ اپنا سوال کرنا چاہیں تو کریں. ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اشکان بھائی لگ رہا ہے آج تھوڑا پڑھ کے آئے, یا پھر اشکان بھائی نے یقیناً کہیں کچھ نہ کچھ پڑھا ہے. آؤٹ آف سلیبس ایک چیز پوچھی ہے انہوں نے, اور جو چیز انہوں نے پوچھی ہے وہ کیا ہے, میں آپ سے عرض بھی کر دوں سب لوگوں سے آن لائن اور یہاں فزیکل بیٹھے ہوئے. وہ کہہ رہے ہیں کمپنی اپنے ہی شیئر کمپنی اسٹاک ایکسچینج سے خود پرچیز کرتی ہے, اور وہ کیوں کرتی ہے اس کے مختلف مقاصد بھی انہوں نے بیان کیے. شیئر کی پرائس سے کھیلنے کے لیے, شیئر کی پرائس کو مارکیٹ میں بڑھانے کے لیے, کم کرنے کے لیے, جب ڈیمانڈ زیادہ آئے گی یہ سارے شیئر خود خرید لیں گے, لوگ شیئر خریدنا چاہیں گے, ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو یہ شیئر کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے. بہت سارے مقصد ہے نا, یہی سوال ہے. تو اس کو کیا ٹریٹ کرتے ہیں, یہ سوال ہے ان کا. فائنلی اس کو کیپٹل میں ہی لیتے ہیں, لیکن مزے کی بات ہے بیٹا وہ ہوتا ہے کانٹرا کیپٹل, اور اسے کہتے ہیں ٹریجری اسٹاک. اور وہ ہم نے نہ یہاں ابھی انٹر میں پڑھنا ہے, اور انفیکٹ جہاں تک میری نالج ہے تو سر وہ بیچلرز میں بھی نہیں پڑھایا جاتا, اور بہت ساری جگہوں پہ تو ہمارے یہاں ماسٹرز میں بھی نہیں پڑھایا جاتا. تو سر پھر پڑھایا کہاں جاتا ہے؟ جو لوگ پروفیشنل اکاؤنٹنسی کی طرف جاتے ہیں, جو لوگ سی اے آئی سی ایم ای کی طرف جاتے ہیں, سی سی اے کی طرف جاتے ہیں, وہ یہ ٹریجری اسٹاک وغیرہ پڑھتے ہیں. یا پھر ہو سکتا ہے کہ اب آئی بی اے والے جو ہیں, کیونکہ آئی بی اے کا میں نے کریکولم نہیں دیکھا ابھی تک کیا ہے ان کا, جو ان کے سلیبس ہیں ان کو میں نے ابھی تک گو تھرو نہیں کیا, تو ہو سکتا ہے اب وہ لوگ ٹریجری اسٹاک پڑھاتے ہوں. لیکن ٹریجری اسٹاک کہتے ہیں اسے, جو آپ نے عمل پوچھا میں نے آپ کو بتایا. اور یہ کانٹرا کیپٹل کہتا ہے کیونکہ کمپنی اپنے ہی شیئرز خرید کے اپنے پاس رکھ لیتی ہے, اپنے ہی شیئر. تو فی الحال اس پہ ہم بحث نہیں کریں گے, آپ کے سوال کا جواب دے دیا لیکن میں نے, ٹھیک ہے. اور بتائیں, بحث اس لیے نہیں کہ ہم بالکل آؤٹ ہو جائیں گے, آپ کا سوال اچھا تھا, ویلڈ تھا, جواب دے دیا. ہاں نہیں سمجھ آیا سوال, دوبارہ بولیں. کمپنی کے پاس 1,000 شیئر بچے میں,
اچھا سوال ہے آپ کا کہ جب ایسی صورت میں جب کمپنی کے تمام شیئرز الاٹ ہو گئے اور صرف بچے بھی 1000 شیئر ہیں اور پھر کوئی اپلیکیشن نہیں ہے، تو پھر 2000 والے کو پارشل الاٹمنٹ ہو سکتی ہے 1000 شیئرز کی. صحیح ہے آپ کی بات، لیکن ایسا بہت ایکسیپشنل کیسز میں ہوتا ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے پرسنلی ابھی تک کے ایکسپیرینس میں کہ جب بھی کوئی کمپنی شیئر مارکیٹ میں آفر کرتی ہے اور تھوڑا سا اس کا مارکیٹ میں اچھا نام ہے، وہ پروفٹ جنریٹ کر رہی ہے، تو بیٹا اس کے پاس اپلیکیشن زیادہ ہی آتی ہیں، کم نہیں آتی. لیکن بہرحال جو کنڈیشن آپ نے بیان کی اس میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کسی کمپنی کے سارے شیئرز سبسکرائب ہو جائیں جو منیمم تھے، اس کے بعد اگر کچھ شیئر اسٹل بچ رہے ہوں کمپنی میں، تو وہ اس شخص کو دیے جائیں گے جو کہ اب جیسے 5000 والے کو اگنور کر دیا جائے گا 2000 والے کو. صحیح ہے. اور پروپورشن کی بیسس پہ بھی دیے جاتے ہیں. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا، پروپورشن کی بیسس پہ بھی دیے جاتے ہیں کہ اب اگر 1500 والے نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا مثال کے طور پہ 500 والی 1000 والی اپلیکیشن ہے، تو 1000 والے کو بھی نمٹایا جا سکتا ہے. ٹھیک. اور اگر 2000 والی کی ہے تو اور اس کے بعد تمام اپلیکیشن ہو چکی ہیں تو اسے پھر 1000 شیئر دے دیے جائیں گے، یعنی پروپورشن دے دیا جائے گا. وہی آپ کی والی بات، پورے 2000 شیئر نہیں دے سکیں گے. جی سر دوبارہ بولیں. ہاں اچھا سوال ہے سر، میں پریکٹیکل پہ آ چکا ہوں، اصل میں آپ کو پتہ نہیں چلا. میں پریکٹیکل پہ آ چکا ہوں، آپ کو پتہ نہیں چلا. نہیں نا، یہ تھیوری تو یہ ان کے سوال ہیں، اب تھیوریٹیکل سوال آ رہے ہیں صرف. میں نے آپ کو پریکٹیکل اصل میں اس لیے پتہ نہیں چلا کہ آپ ایک تو تھوڑا سا لیٹ آئے شاید، اور پھر میں یہ کلاس میں بتا رہا تھا کمپنی جب شیئر ایشو کر رہی ہے تو اب کمپنی کے پاس پیسے آ رہے ہیں، بینک میں پیسے آ گئے، مبارک ہو. پہلی انٹری بنانے کے لیے ہم تیار تھے، لیکن اس کے بعد پھر سوالوں کی بھرمار ہو گئی کلاس میں. اور آپ کو پتا ہے کہ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سوالوں کا جواب نہ دوں یا منع کر دوں. اگر آؤٹ آف سلیبس بھی سوال ہو اور مجھے آتا ہو تو میں جواب دے دیتا ہوں. چلیں تو ہمارے جناب کون ریٹرن کر رہا ہے الیان تمہارے سوال کے مطابق؟ کون ریٹرن کرتا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ذرا تھوڑا کلیئر کرو اپنا سوال جلدی سے بیٹا. کیا چیز ریٹرن کر رہے ہیں اور کس کو ریٹرن کر رہے ہیں؟ کیا سر جب وہ ریٹرن سر میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے جیسے کہا کہ جو جب ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آف جو شیئرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو الاٹ کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ہاں علاوہ جو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں ان کو ریٹرن کر دیتے ہیں نا شیئرز، کہ ہاں ہم آپ کے یہ مطلب ختم ہو گئے. سر جب اس کے جب وہ ریٹرن کرتے ہیں تو ہاں کمپنی کی جو ایک کریڈیبلٹی ہوتی ہے یا کمپنی کا ایک جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے یا کمپنی کی جو ریپوٹیشن ہوتی ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی ہے اس چیز سے کہ اوکے جب سر. وہ ریٹرن کریں کسی کو؟ سر میں جواب دیتا ہوں آپ کو، میں جواب دے رہا ہوں. ایک بات بتائیے، ایک کالج میں ایڈمیشن کا کرائٹیریا 72% ہے. 72% سے کم والے بچوں کو جب واپس بھیج دیا جائے گا تو اس سے کالج کی کریڈیبلٹی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ بلکہ کریڈیبلٹی تو اور بڑھ جائے گی. عوام کہے گی بھائی 72 سے کم والوں کو ایڈمیشن ہی نہیں دیا. تو اسی طرح ایک کمپنی جب شیئرز عوام کے شیئر انہیں واپس کرتی ہے اپلیکیشن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی کمپنی میں بہت سارے لوگوں نے شیئر خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، بہت سارے لوگوں نے کمپنی میں اپلائی کیا ہے شیئر خریدنے کے لیے، اور جن کے نام آئے انہیں مبارک ہو. جیسے آپ میں سے جو لوگ جانتے ہوں اس بارے میں بھی میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ مثال یہاں بنتی تو نہیں ہے لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ میری بات سمجھ آ جائے. حج پہ بہت سارے لوگ ہر سال جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ڈائریکٹ حج پہ جانا یا تو پرائیویٹ جائیں یا پھر، اور پرائیویٹ میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فوراً آپ کو مل جائے، الاؤ ہو جائے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کوٹا کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا. اور جو لوگ گورنمنٹ کے تھرو جاتے ہیں تو وہ پھر اپنا نام اپنی اپلیکیشن سبسکرائب کرتے ہیں، اور اگر اپلیکیشن میں نام آیا تو جاتے ہیں ورنہ نہیں جاتے. صحیح. بالکل ایسے ہی یہاں پر بھی ہے، میں نے آپ کو کالج کی مثال بھی دے دی، آپ کو یہ والی مثال بھی دے دی. تو اس سے کمپنی کی کریڈیبلٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا میرا بیٹا، بلکہ کمپنی تو جو ہے جب شیئر واپس کرے گی تو لوگوں کو یہ لگے گا کہ کمپنی نے اتنی اپلیکیشن واپس کی ہیں، اس کا مطلب ہے اپلیکیشن بہت زیادہ آئی ہیں. اچھا اب جو ہے اٹینڈنس مارک کر دیجئے آن لائن کے تمام اسٹوڈنٹس، بلکہ نہیں اٹینڈنس مارک نہیں کریں، رک جائیں ہمارے پاس تھوڑا آپ آرام فرمائیں. اٹینڈنس مارک نہ کریں، رک جائیں، اٹینڈنس مارک نہیں کریں. آج اٹینڈنس جو ہے وہ مارک ہوگی ساتھ ساتھ. تو میں نام لیتا جاؤں گا، آپ مجھے اٹینڈنس کال کرتے جائیں گے اپنی اپنی. صحیح ہے، میں نام لیتا جا رہا ہوں، آپ اٹینڈنس مارک کرواتے جائیے. عاظم شوکت صاحب، احسن علی،
احسن مومن, الفیا, الفیا نہیں ہے, علیان, امسل, انجیہ عبد الکریم, انجیہ سلیم, انمول, اریبہ عمر, اشکان فیاض, اسماء عابد, بنین انجم, اسماء ایبسینٹ ہے. اچھا جی, بسمہ, فروہ, حفصہ, ہانیہ, حریم, ہرشا, حسن احمد زاہد, حسنین کریم, حسن, حسین رضا کاظمی, حذیفہ, الیان علی, انسیہ, اسماعیل, لکی زبیر, مہا وسیم, مریم منصور, معصومہ, مدحت, مفضل, عاصم خان, علی رضا, اریب خان, عاصم خان ایبسینٹ ہیں. اریب فزیکل آئے ہوئے ہیں نا کلاس میں آج. حسن صاحب تو ہوں گے ہی نہیں کلاس میں. منیبہ, ناہل, نور الہدیٰ, نصرت زہرا, رافع, رامین, صبا, سلمان, سمرہ, ساریہ, سمرہ آئی ہیں کلاس میں, ساریہ, شفاعت, ساریہ نہیں ہیں, شفاعت ہیں, شامین, زہیب, تنزیل پرویز, یشل, یسرا, زویا, یشل ہیں, یسرا نہیں ہیں, اور زویا ہیں. اوکے, یسرا بھی ہیں, سو رہی ہیں اتنی دیر میں اٹینڈنس مارک کی ہے. اوکے جی, تھوڑی نیند بھاگ گئی ہوگی, کیا خیال ہے؟ اسی لیے میں نے کی یہ ایکٹیویٹی, مجھے پتا تھا ورنہ آپ کو مزید نیند آتی ہے. مسکراہٹیں بکھیر دی نا انہوں نے آپ کے چہرے پہ. چلیں, کوئی تو ہے جو آپ کی زندگی میں مسکراہٹ لے کر آیا, لڑکا ہی صحیح کوئی. کیا خیال ہے؟ کیا بول رہے ہو؟ ہلکے ہلکے کیوں بول رہے ہو؟ زور سے بولو. ہیں؟ اچھا اچھا, نہیں تم اتنا بور ہو گئے تھے نا, بولا تھیوری کب ختم ہوگی, تو مجھے بھی بڑا دکھ ہوا کہ میں اتنی تھیوری آخر پڑھاتا کیسے ہوں اور کیوں پڑھاتا ہوں. آج میں تھیوری پڑھا نہیں رہا, یقین کریں آپ. بس یہ ہمارے چند پڑھے لکھے لوگ ہیں کلاس میں, یہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں, یہ لوگ سوتے نہیں ہیں. جس دن یہ سو گئے نا پوری کلاس سو جائے گی. چلیں, کوشش کیا کرو میری کلاس شروع ہونے سے پہلے ان کو بول دیا کرو یار سوال ذرا کم کرنا, وہ ویسے ہی بہت بولتے ہیں. ٹھیک ہے, چلو. امسل بھائی کہہ رہے ہیں سر فار ایگزامپل 500 شیئرز والے 4 لوگوں کو شیئر سیل کریں یا 2000 شیئرز والے کو ایک ساتھ کیپٹل تو اتنا ہی کلیکٹ
ہاں کیونکہ بیٹا پبلک کمپنی ہوتی ہے نا. مثال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پبلک کمپنی ہے تو بڑے لوگ تو بیٹا زیادہ سے زیادہ شیئر خرید کے کمپنی کو قبضہ کر لیں گے, تو وہ پبلک تو نہیں رہے گی, پھر وہ چند لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی. کیا خیال ہے؟ اچھا جی یسرا میں نے مارک کر دی آپ کی اٹینڈنس بیٹا, مجھے نظر آ گئی آپ کی اٹینڈنس. جی مہا فرمائیے, 2 منٹ رہ گئے, ہم انشاءاللہ نیا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, اور پھر بولیں فرمائیں جلدی سے. مہا کیا بول رہی ہیں بیٹا؟ شیئر سیل کرنے میں ریسٹرکشن نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی شیئرز آپ مارکیٹ میں آفر کریں گے, جب بھی شیئر آپ مارکیٹ میں بیچیں گے کمپنی کے اینڈ سے, یعنی میں کمپنی کے طور پہ کہہ رہا ہوں مہا, تو آپ کو ہمیشہ SECP کو انفارم کرنا ہوگا. آلدو کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, لیکن آپ ہر بار کمپنی کے ایون جیسے آپ ہر سال اپنا پروفٹ لاس نکالتے ہیں نا, وہ بھی آپ SECP کو رپورٹ کرتے ہیں, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو اپنے انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ کی آڈیٹڈ کاپی بھیجتے ہیں, تاکہ SECP کو پتا ہو کہ عوام کا پیسہ محفوظ ہے. انہوں نے کمپنی جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اپنے میمورینڈم کے مطابق کام کر رہی ہے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ بہت سارے, اب جیسے مثال کے طور پہ میں اپنی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے نا آپ کو, کہ مثال کے طور پہ میں نے ایک کمپنی میں پیسے انویسٹ کیے ہوئے, لیٹ سپوز HBL میں کیے ہوئے, حبیب بینک, میں نے اس میں پیسے انویسٹ کیے ہوئے. تو اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر 3 مہینے یا ہر مہینے ان کے انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ چیک کروں, ہر کوارٹر پر یا ہر 6 منتھ پر. ایون اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ایئرلی بھی مجھے ٹائم نہیں ملتا ان کی چیزوں کو دیکھنے کو, کیونکہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں زندگی میں, صرف یہی تھوڑی ہے. اس کے علاوہ اور بھی کمپنیز میں اگر انویسٹمنٹ ہے, لیٹ سپوز آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو بھائی اصل میں جو میرا اور آپ کا ٹرسٹ ہے نا, وہ کس بات پر ہے کہ ہمارے پیسوں کو دیکھ مانیٹر کون کر رہا ہے. وہاں پہ ڈائریکٹرز اپنی ذات کے لیے نہیں کھائیں گے اسے. ایک زمانہ تھا کہ جب ہمارا لا کمزور تھا کمپنیز کا, کمپنی بنی, عوام سے پیسے جمع کیے, لوگ بھاگ گئے, ایسا بھی ہوا ہے. لیکن 80s کے دور کی بات بتا رہا ہوں, اب ایسا نہیں ہوتا. فراڈ آج بھی ہوتے ہیں, لیکن اب کمپنی کی حد تک فراڈ بہت کم ہو گئے. اب فراڈ بھی بڑے الگ قسم کے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کمپنی میں فراڈز نہیں ہو رہے. SECP کا جو ڈائریکٹر ہے, وہ جو ابھی اپنا شریف صاحب کے دور میں گزرا ہے, وہ بہت ہی شریف انسان تھا, اور اس نے پھر جو کیا کمپنیز کو جس طرح سے اس نے فائدہ پہنچایا وہ ایک الگ داستان ہے, لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے. چلیں پھر وہ بولیں گے تھیوری شروع ہو گئی.